حدیث نمبر 381۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور رب کی رضا مندی کا باعث ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 382۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہے۔ حیا، کسی روایت میں کھدنے کا ذکر ہے، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 383۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن کے کسی حصے میں سوتے تو آپ بیدار ہو کر وضو کرنے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 384۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، پھر آپ مسواک مجھے دے دیتے تاکہ میں اسے دھو دوں، تو میں دھونے سے پہلے خود مسواک کرتی، پھر اسے دھو کر آپ کو لوٹا دیتی۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 385۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ اس دوران 2 آدمی میرے پاس آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی تو مجھے کہا گیا بڑے کو دو، چنانچہ میں نے بڑے کو دے دی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 386۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل جب بھی میرے پاس تشریف لاتے تو آپ پہلے مسواک کرنے کا حکم فرماتے، مجھے تو اندیشہ ہوا کہ میں کہیں اپنے منہ کا سامنا حصہ نہ چھیل دوں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 387۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں مسواک کے بارے میں بہت مرتبہ کہا ہے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 388۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور آپ کے پاس 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہوئی مسواک کے بارے میں آپ کی طرف وحی آئی کہ یہ بڑے کو دے دے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 389۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کر کے پڑھی گئی نماز مسواک کے بغیر پڑھی گئی نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 390۔ ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور نماز عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرتا۔ زید بن خالد مسجد میں نمازیں پڑھنے کے لیے آتے تو کاتب کے قلم کی طرح ان کی مسواک ان کے کان پر ہوتی تھی، اور وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے اور پھر اسے اس کی جگہ کان پر رکھ دیتے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 391۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی۔ متفق علیہ۔
حدیث نمبر 392 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو کر وضو کرے تو وہ 3 مرتبہ ناک جاڑے کیونکہ شیطان اس کی ناک میں رات بسر کرتا ہے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 393 عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے، پس انہوں نے وضو کے لیے پانی منگایا تو اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی اور ناک جھاڑی، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت 2 مرتبہ دھویا، پھر اپنے ہاتھوں سے سر کا مسح کیا اور انہیں سر کی اگلی طرف سے گدی تک لے گئے اور پھر سر کے اگلی طرف جہاں سے شروع کیا تھا واپس لے آئے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 394 اور صحیح میں ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھائے، پس انہوں نے پانی کا ایک برتن منگایا اور اس میں سے کچھ پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور انہیں 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں ڈالا اور اس میں پانی لے کر ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ انہوں نے یہ 3 مرتبہ کیا، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ برتن میں ڈال کر اس سے پانی نکالا اور 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی نکال کر 2 مرتبہ ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈال کر اس سے اور پانی نکال کر اپنے سر کا مسح کیا، اپنے ہاتھوں کو آگے لے گئے اور واپس لائے، پھر انہوں نے ٹخنوں تک پاؤں دھوئے، پھر انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی کی مثل تھا۔ ایک روایت میں ہے سر کا مسح کرتے وقت ہاتھوں کو سر کی اگلی جانب سے گدی تک لے گئے اور پھر انہیں وہیں واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے 3 مرتبہ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑی اور ایسا 3 چلو پانی کے ساتھ کیا۔ ایک اور روایت میں ہے آپ نے ایک چلو کے ساتھ ہی کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور آپ نے ایسا 3 مرتبہ کیا۔ بخاری کی روایت میں ہے آپ نے سر کا مسح کیا، آپ ہاتھوں کو آگے لے گئے اور واپس لائے، آپ نے یہ 1 مرتبہ کیا، پھر آپ نے ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھوئے۔ اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے آپ نے ایک ہی چلو سے 3 مرتبہ کلی کی اور ناک جھاڑی، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 395 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور اس سے زیادہ نہیں کیا، رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 396 عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا، رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 397 عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مقاعد مدینہ کے پاس جگہ پر وضو کیا تو فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو نہ دکھاؤں؟ چنانچہ انہوں نے وضو کرتے وقت 3 بار اعضائے وضو کو دھویا، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 398 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے، حتیٰ کہ ہم راستے میں پانی کے پاس سے گزرے۔ کچھ لوگوں نے نماز عصر کے لیے جلدی کی، پس انہوں نے عجلت میں وضو کیا، چنانچہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہونے کی وجہ سے چمک رہی تھی، ان تک پانی نہیں پہنچا تھا،
پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وضو خوب اچھی طرح مکمل کرو۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 399۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے اپنی پیشانی، امامہ اور موزوں پر مسح کیا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 400۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام امور مثلاً وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنا مقدور بر پسند کیا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔